بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ آج سے ہمارا حصہ نثر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلا چیپٹر جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہے وہ ہے مرزا محمد سعید۔ مرزا محمد سعید کے اس سبق کے مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی 22 مئی 1906 کو دہلی میں پیدا ہوئے، اور ڈپٹی نذیر احمد کو تو آپ جانتے ہوں گے، یہ ان کے پوتے تھے، یعنی مولوی نذیر احمد ڈپٹی نذیر احمد کے بیٹے بشیر الدین احمد کے بیٹے تھے۔ اس طرح ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے ہوئے۔ کافی لائق فائق انسان تھے۔ انہوں نے دہلی سے انگلش لٹریچر میں BA آنرس کیا اور پرشین میں ماسٹرز کیا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، زیادہ تر انہوں نے انگلش لٹریچر کا جو تھا وہ ٹرانسلیشن کی تھی، انگریزی ادب کا ترجمہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر خاکہ نگاری جو ہے وہ شروع کر دی۔ ان کی خاکہ نگاری کے مجموعوں میں ایک کا نام ہے گنجینہ گوہر اور دوسرے کا نام ہے بزم خوش نفساں۔ اچھا، ہم جو یہ سبق پڑھنے لگے ہیں مرزا محمد سعید، یہ شاہد احمد دہلوی کی اسی کتاب گنجینہ گوہر میں سے لیا گیا ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ انہوں نے اجڑا دیار لکھی، دلی کی بپتا لکھی، اور دھان کے کھیت، یہ ان کی مختلف کتابوں کے نام ہیں، لیکن ان کی جو خاکہ نگاری کی کتابیں تھیں وہ صرف گنجینہ گوہر اور بزم خوش نفساں تھی۔ بہت آسان زبان لکھا کرتے تھے اپنے زمانے کے حساب سے۔ اس کے علاوہ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن جس طرح ہم ہر مصنف اور شاعر کی اسپیشلٹی یا پہچان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو موسیقار ہونے کے باوجود اردو لٹریچر ہی اور زیادہ تر اردو خاکے جو ہیں، خاکہ نگاری ان کی پہچان بنی۔ اب آتے ہیں مرزا محمد سعید کی طرف۔ اچھا، اس چیپٹر کے مقاصد جو ہیں ان میں سے آپ سب سے پہلا مقصد اوپر دیکھ رہے ہیں اپنی بک کے اوپر بھی، کہ دلی کی تہذیب خصوصاً متمول طبقے کی معاشرت سے تعارف کروانا۔ یعنی شاہد احمد دہلوی یہ چاہتے تھے کہ ان کے پڑھنے والے جو دلی کی تہذیب ہے پرانی، اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں، بطور خاص جو امراء کا طبقہ تھا، امیروں کا طبقہ تھا، اور امیر اور شریف لوگ جو تھے وہ کس قسم کے ہوتے تھے، ان کی کیا خصوصیات ہوتی تھیں۔ اور پھر اس سے ہمیں جو ہے شاہد احمد دہلوی کی شستہ اور بامحاورہ زبان کی خوبیوں سے جو ہے آپ لوگ آگاہ ہوں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کتنی اچھی لینگویج استعمال کیا کرتے تھے، جیسے بھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ بہت زبردست زبان استعمال کرتے تھے اور بہت آسان اور عام فہم بھی۔ پھر جب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ مرزا محمد سعید صنف نثر میں سے خاکہ نگاری ہے، یعنی اس کی صنف نثر کون سی ہے، یہ مرزا محمد سعید کی کس صنف نثر سے تعلق رکھتا ہے، یہ خاکہ نگاری سے تعلق رکھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک اور مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک پریکٹیکل نمونہ دینا کہ کس طرح کسی پرسنالٹی کا، کسی شخصیت کا خاکہ مرتب کیا جاتا ہے، اور آپ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ پھر یہ کہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اہل علم کیسے حلیم الطبع اور وزادار ہوتے ہیں، یعنی وہ کتنے شریف النفس ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، اور وزاداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح اس میں آپ بہت سے نئے الفاظ اور تراکیب سے واقفیت حاصل کریں گے، اور پھر سبق کے اختتام پر ہم اس کا خاکہ کی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا تعارف بھی کروائیں گے، اور یہ میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دوں گی۔ آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے اس سبق کو اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے پیپر میں ایک خصوصی کوسچن ہوتا ہے جو حوالے متن سے تشریح کا ہوتا ہے۔ اس حوالے متن میں سیاق و سباق بھی ہو سکتا ہے، اور حوالے متن کے ساتھ تشریح کا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حوالے متن کیا ہوتا ہے۔ اس میں ہم سبق کا نام اور مصنف کا نام بیان کرتے ہیں کہ یہ سبق ہے، یہ مصنف ہے، یہ اس کا حوالے متن کہلاتا ہے،
اور سیاق و سباق میں ہم اگر وہ سیاق و سباق پہلے بھی آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ اگر مثالی ہو تو شروع اور آخر کی اور درمیان کی ہر چیز کو ایک 5-6 جملوں میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا حوالے متن سے تشریح کے پورشن میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے حوالے متن دینا ہوتا ہے، پھر مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، پھر گیون پیراگراف کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہاں پیراگراف کو ایکسپلین کرنا بتاؤں گی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ صبح اخبار میں یہ خبر پڑھ کر دل تھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ دل دھک سے رہ جانا کا مطلب ہوتا ہے اچانک جب کوئی دکھ کی خبر ملتی ہے تو اس سے دل کا بری طرح دھڑک اٹھنا۔ لیکن یہاں جو ہے معنی آیا ہے کہ پریشان ہو جانا، دکھی ہو جانا کے معنوں میں آیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے صبح مختلف اخبارات میں، اخباروں کی ہوئی ہے نا، تو اخبارات تمام قسم کے جنگ، نوائے وقت، خبریں، اس قسم کی تمام روزنامے جو تھے ان میں یہ خبر چھپی تھی، تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں نے مختلف اخبارات میں یہ خبر پڑھی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں انتہائی دکھی ہوا، بہت پریشان ہوا۔ کیوں پریشان ہوا؟ خبر کیا تھی کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ اب سوئم کس کو کہتے ہیں؟ سوئم کہتے ہیں مرنے کے بعد تیسرے دن جو رسم ادا کی جاتی ہے کلام پاک کے ختم کی، اس کو ہم عام طور پر سوئم کہتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے صبح جب مختلف اخبارات میں یہ خبر پڑھی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا یہ پڑھ کر کہ آج پروفیسر مرزا محمد سعید کو وفات پائے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں۔ انہوں نے کتنی خاموشی سے زندگی گزاری اور اتنی خاموشی سے انہیں ان کی وفات بھی واقع ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی علالت مزاج، یعنی ان کی طبیعت کی خرابی، علالت مزاج طبیعت کی خرابی یا مرض الموت کی اطلاع۔ مرض الموت ایسے مرض کو کہتے ہیں جس سے جو موت کا سبب بن جائے۔ مرض الموت ایسا مرض جو موت کا سبب بن جائے، کہ ان کے اچانک انتقال اور وفات کے بعد ان کے سوئم پر جو ہمیں ان کے انتقال کی خبر ملی ہے، اس سے پہلے ہم نے ان کی وفات مطلب ان کی بیماری کی ایسی کوئی خبر نہیں سنی کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ بیماری جو تھی یہ ان کی فوتگی کا سبب بن گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسے عظیم لوگوں نے اپنی میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی بہت خاموشی سے گزاری، زیادہ ہلے گلے میں نہیں رہے، زیادہ شور شرابہ انہیں پسند نہیں تھا، خاموشی سے زندگی گزارتے تھے ایک کنارے پر ہو کر، اپنے کام سے کام رکھ کر، اور اسی طرح ان کی وفات بھی خاموشی سے ہو گئی، کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، یعنی ان کی وفات ہو گئی، رحلت فرما جانا، وفات پا جانا، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں قدر کرنے والوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سانحہ ارتحال کہتے ہیں موت کا واقعہ۔ اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اتنا بڑا صاحب کمال کا مطلب ہے خوبیاں رکھنے والا، خوبیوں والا، ہم میں سے اٹھ جائے چلا جائے، وفات پا جائے، اور اس کی سناونی کہتے ہیں اسپیسیفک جو ڈیتھ نیوز ملتی ہے، ڈیتھ کی خبر ملتی ہے، اسے سناونی کہتے ہیں، یعنی موت کی خبر
سناؤنی موت کی خبر ہم تک نہ پہنچی. وفات کی خبر تو نہیں پہنچی تھی نا، سوئم کی خبر پہنچی تھی. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اتنے بڑا اہل کمال، اتنی خوبیوں والا شخص ہم میں سے اٹھ جائے اور ہمیں اس کی وفات کی خبر تک نہ ملے. کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوم، ہم لوگ کتنے بے خبر ہیں. مگر ساتھ ہی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ زندہ اقوام کا یہ شعار نہیں ہوتا، رویہ نہیں ہوتا، طور طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں، یعنی خوبیوں والے لوگوں سے غافل ہو جائیں، یعنی بے خبر ہو جائیں. ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے. غفلت مجرمانہ ہوتی ہے کا مطلب ہے ایسی غفلت جو جرم کا سبب بن جائے. شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب یوں ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا، کہ اللہ نے ہمیں ہماری غفلت کی سزا دی ہے کہ ہم اتنے بڑے اہل کمال لوگوں کی ہم نے عزت نہیں کی، ان کی طرف سے بے خبر رہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سزا دی کہ ان کو ہم میں سے مرزا صاحب کو ایک ہی یعنی اچانک، یعنی نہ وہ بیمار ہوئے، نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ جو ان کی وفات کا سبب بنتی، اچانک ان کی وفات کی خبر ہمیں پہنچ گئی. آج کا ہمارا لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ اسی پیراگراف کو اس کے حوالے متن کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی، پہلے حوالے متن دینا ہے. حوالے متن میں پہلے آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، پھر مصنف کا نام لکھنا ہے، پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی آئیں گے، اور پھر اسی پیراگراف کی تشریح آپ نے مجھے لکھ کے اس کی تصویر لے کر بھیجنی ہے تاکہ میں چیک کروں.